بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایسا کون مسلمان ہو سکتا ہے جو کہ گنبد خضرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے اس سے واقف نہ ہو۔ اس دنیا میں موجود آج صاحب ایمان کی جب گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور تصور ذہن پر چھا جاتا ہے۔ آج محبت و عقیدت کی اس یادگار یعنی گنبد خضرا کی مختصر تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، مسجد نبی شریف جہاں سے اسلام کی نور کی شمع روشن ہوئی، اس مسجد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ ابتدائی تعمیر کے وقت اس پر کوئی گنبد یا مینار وغیرہ نہ تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے تک وقتاً فوقتاً اس میں توسیع ہوتی رہی، لیکن چونکہ عرب میں گنبد اور مینار بنانے کا رواج نہ تھا، لہذا اس مسجد پر گنبد یا مینار وغیرہ نہیں بنائے گئے۔ ناظرین، یہاں تک کہ قرون اولیٰ کے مسلمان اس کے اوپر غیر معمولی تعمیر کو بدعت بھی خیال کرتے تھے، لیکن جب 91 ہجری میں سیدنا عمر بن عبدل Aziz مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس مسجد پر مینار بنوائے، اور بعد میں 678 ہجری کے مطابق 1279 عیسوی میں ایک مملکی سلطان المنصور کلون نے لکڑی سے بنا ہوا ایک گنبد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنوایا۔ پہلے اس پر سفید رنگ اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نیلا رنگ کیا گیا۔ اس وجہ سے لوگ اسے قوت الزرقہ بھی کہتے تھے، یعنی نیلے رنگ کا گنبد۔ 1481 عیسوی میں مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ لگنے کا سانحہ رونما ہوا، جس سے مسجد شریف جل گئی اور لکڑی سے بنے ہوئے اس گنبد کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ اس زمانے میں سلطان کے تباہی کی اس علاقے پر عملداری تھی۔ اس نے بہت ہی عقیدت سے مسجد کی بحالی اور تزئین کا کام شروع کیا اور لکڑی کے گنبد کی بجائے اینٹوں سے بنیاد رکھ کر اس کے اوپر ایک دھاتی گنبد بنوایا تاکہ مستقبل میں کسی بھی آگ لگنے کے حادثے سے محفوظ رہا جا سکے۔ ناظرین، یوں یہ سلطان کے تباہی کا تعمیر شدہ گنبد تقریباً 3 صدیوں تک قائم رہا۔ آل سعود نے جب پہلی دفعہ 1805 عیسوی میں مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے مدینہ کی جنت البقیع میں قبروں پر موجود گنبد اور پکی قبریں مسمار کروا دی، اور بعد میں گنبد خضرا کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ اس گنبد پر موجود سونے اور قیمتی زبیشی اشیاء اکھاڑ دی گئی۔ ترکوں نے 1808 عیسوی میں آل سعود کے متحد مننے والی مدینہ منورہ کی انتظامیہ کو بے دخل کر دیا، اور پھر 1818 عیسوی میں پرانے گنبد کی بجائے نیا گنبد جو کہ موجودہ گنبد ہے اس کو تعمیر کروایا گیا۔ ناظرین، اس گنبد پر پہلے تو سفید اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نیلا رنگ کیا گیا، لیکن 1837 عیسوی میں خلیفہ کے حکم پر اس پر پہلی دفعہ سبز رنگ کیا گیا، اور ابھی تک اس پر سبز رنگ ہی کیا جاتا ہے۔ چونکہ عربی زبان میں سبز رنگ کو اخضر یا خضرا کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس گنبد کا نام گنبد خضرا پڑ گیا۔ ناظرین، گنبد خضرا کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک عجیب داستان پوشیدہ ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پا گئے تو کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں خشک سالی اور قحط سالی آ گئی۔ لوگ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر چھت کو کھول دیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی واسطہ حال نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اتنے زور سے بارش برسی کہ مدینہ منورہ جل تھل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی وادیوں اور پہاڑوں پر بہت زیادہ گھاس ہو گیا اور مدینہ منورہ کے جانور فربا ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مدینہ منورہ کی تاریخ کے حوالے سے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ درود بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔